جو میں نے حضرت اقبال کا پہلا شعر یہاں پر پڑھا تھا، یہ محمد سے وفا کیا ہے، ہم نے کبھی اس پر کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا ہے اور دل میں ان سے ایک محبت رکھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں سے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا. پھر آپ کو شکوہ نہیں رہے گا، نہ غربت کا، نہ شکوہ رہے گا کسی محرومی کا، نہ شکوہ رہے گا کہ میں یہاں کیوں ہوں وہاں کیوں نہیں. یا اس طرح کی تقریبات، ان کا بنیادی مقصد صرف ایک یاد دہانی ہے کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس پہ عمل کریں، اپنی زندگیاں بھی ہم آسان بنائیں، آخرت کا جو حساب کتاب ہے اس کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں اس کے اندر بالخصوص انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، بلا تخصیص اللہ کی ہر مخلوق کی اپنے خدمت کرنی ہے. اگر ہم اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ جس پہ عمل کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ چلیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آج کا یہی پیغام ہے، ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ کو پڑھیں، حدیث پڑھیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر میں اس کے دنیاوی فائدے بتانا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً اتنا ہی عرض کروں گا کہ دنیا بھر کے جو بھی معاملات ہیں، آپ کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ اس سیدھے راستے پہ چلنے سے دور ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی. آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا موقع بھی ہے. 6 ستمبر میں جو جنگ ہوئی جس میں ہماری مسلح افواج نے ملک کا دفاع کیا، اور اس کے بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد آج تک مسلسل ہماری افواج جو ہے اپنے جانیں قربان کر کے اس ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، اس وطن کی حفاظت کر رہی ہیں. اب یہ حالیہ جو مارکہ حق ہوا، اور دیکھیں اس کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا، جو اس کو نام دیا گیا بنیان القدس، یہ بھی قرآن سے لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک اس جو اصطلاح استعمال ہوئی، جو نام دیا گیا اس جنگ کو قرآن سے لے کے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو ایک ایسی شکست دی کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کا نام بنا، پاکستان کی عزت بنی. یوم دفاع پاکستان ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع، یہ تو صرف یاد آنے کے لیے. اصل مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے جو بہت سارے دوستوں نے بات کی، میں بھی اسی میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ عمل سے کرنا ہے، اور عمل اس پہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جو ان کے احکام ہیں، جو قرآن کے ذریعے جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ مقام دیا کہ ہم اس عظیم الشان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس پہ بھی ہمیں فخر ہے کہ جو امتوں کے اندر میں اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا، مخلوقات میں دیا. تو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اس ادارے کے لیے بالخصوص، یہ ادارہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق، صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے یہ شاندار خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ کسی کو آپ نے دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے
آپ سے کوئی کسی بھی شکل میں کوئی معاوضہ طلب کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں کوئی دنیاوی جو فائدہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ ہم ہر وقت صرف عملی کوشش نہیں کرتے رہتے بلکہ دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں یہاں پہ وقت دیا، تشریف رکھے یہاں پہ، اور جو باتیں آپ نے سنی مجھے امید ہے کہ آپ ان پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن الله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین دعائے السلام کلام پاک کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی امت محمد کی الہ العالمین جتنے بھی لوگ ہیں اس دار فانی سے کچھ کر کے حالت ایمان تمام روح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول و مقبول کرنا، تمام کے اتفاق ہے الہ العالمین اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں الہ العالمین جن کے بھی لوائقین اس دار فانی سے چلے گئے تمام کی قبول و پیش کرتے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، میلاد کو نہ صرف سننے بلکہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے الہ العالمین آزادی کی جو تحریک جاری ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان الہ العالمین تیرے دین کی سر بلندی کے لیے فرصت پیکار ہے تمام کو اپنی بارگاہ سے الہ العالمین اپنے سمانے غیب سے زیادہ مدد فرما، الہ العالمین نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللهم صل علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والآلام، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس ضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى طافع الورى مصباح الظلم، جميع الشمم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبرائيل خادمه والبراق مركبه والمعراج صفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المجرمین انیس الغریبین رحمة للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین مصباح المقربین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلۃ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، بسم اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔